قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ حضرت امام مہدی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی اور پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، اور یہ 7 سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی سے مراد وہ شخص ہے جن کا ہم کہہ لیں کہ مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں، ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی، اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ عرب میں بھی مسلمانوں کی شان و شوکت حکومت نہیں رہے گی، اور خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور جو بچے کھچے مسلمان ہوں گے وہ مدینہ میں پہنچ جائیں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہوں گے۔ اور اب وہ بچے کھچے مسلمان جو مدینہ میں ہیں وہ حضرت امام مہدی کو ڈھونڈ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام بنا لیں گے، اور اس زمانے کے نیک لوگ تمام امام مہدی کی تلاش میں ہیں۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوں گے جو کہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں لوگ ان کو امام یا حاکم نہ بنا لیں، وہ مدینہ سے مکہ آ جائیں گے، اور جب وہ مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اس دوران لوگ ان کو گھیر لیں گے اور ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو امام مہدی ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام مقرر کر لیں گے۔ اور امام مہدی جب مکہ سے اب واپس مدینہ جا رہے ہوں گے تو مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جب وہ جنگل میں پہنچیں گے اور وہاں پہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے جب پناہ لیں گے تو ان کے اوپر ایک لشکر جو ہے وہ حملہ کر دے گا، اور وہ جو لشکر ہوگا کافروں کا یا مشرکین کا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور امام مہدی پھر مکہ سے جب مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مدینہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، اور پھر شام روانہ ہو جائیں گے، اور جب شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک جنگ کریں گے جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، لیکن آخرکار مسلمانوں کو فتح مل جائے گی، اور امام مہدی جو ہیں وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی پھر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جب وہ شام کی طرف پہنچیں گے تو اس ٹائم پہ جب امام مہدی شام میں ہوں گے تب دجال جو ہے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ دجال کہاں پر نکلے گا؟ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، اور امام مہدی تقریباً 45 یا 49 برس کی عمر پائیں گے، اور آپ کا انتقال جب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو مکہ مکرمہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ امام مہدی جو ہیں وہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کہ اگر بڑی نشانیوں میں دیکھیں قیامت کی، تو بڑی نشانیوں میں قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ امام مہدی کا ظہور۔ اب ہم دوسری نشانی دیکھ لیتے ہیں، دجال کا عروج، یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دوسری نشانی کون سی ہے؟ دجال کا آنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان آئے گا، اور احادیث مبارکہ میں بھی دجال کا ذکر بہت وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اور ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ دجال کے لغوی معنی ہے جھوٹا یا باطل، اور جو دجال ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کانا ہوگا، یعنی کہ اس کی آنکھیں تو 2 ہوں گی لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فے را، یعنی کہ کافر، اور یہ
جو دجال ہے یہ زمین پر صرف 40 دن کے لیے رہے گا، لیکن ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ لیکن جو دجال ہے وہ لوگوں کو قتل کر کر پھر زندہ کرے گا اور اسی طرح پوری زمین پر وہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا تو زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں قتل کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پہ دجال نہ جا سکے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دونوں شہروں پر فرشتوں کے پہرے ہوں گے اور دجال ادھر نہیں جا سکے گا۔ جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے گا، اور دجال مدینہ منورہ میں بھی جیسا کہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو اس وقت پر مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس زلزلے کے نتیجے میں جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ گھبرا کر مدینہ سے نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے، اور جو اب باقی مدینہ میں لوگ رہ گئے ہیں وہ پختہ ایمان والے ہوں گے، اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ مدینے سے نکل جائیں گے اور دجال کے فالوورز بن جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مسافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے اور دجال ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں سے دجال جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوگا، اور جب وہ دمشق کے قریب پہنچے گا تو دمشق میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی موجود ہوں گے، اور اسی دوران اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی ٹائم پہ مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور آخرکار باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ قیامت کی تیسری بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی جب مکہ اور مدینہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچے گا تو حضرت امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں اس ٹائم پر بہت زوروں سے ہوں گی کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اذان فجر ہو چکی ہوگی اور لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر وہ اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی وہ ختم کر دیں گے، جیسا کہ وہ عیسائی جو کہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو ختم کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ ختم ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی صلیبیں توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے،
اور یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، اور جس کافر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس بھی پہنچے گا وہ وہیں اسی ٹائم پہ مر جائے گا، اور باب لد پر دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور مال کی اتنی زیادہ فراوانی ہوگی اس ٹائم پر کہ کوئی یہ بھی اگر آپ کسی کو کچھ دو تو اس ٹائم پہ ہر کسی کے پاس مال اتنا وافر مقدار میں ہوگا کہ کوئی بھی لینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی جو ہے ان کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے، اور آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی نبوت سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع ہوں گے وہ، اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام بکس کو فالو نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آخری کتاب ہے قرآن مجید اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے، اور 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، اور اپنی اس زندگی کے عرصے میں وہ نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور مدینہ منورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اور ایک شخص اب ہم قیامت کی چوتھی بڑی نشانی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، جو کہ یجوج اور مجوج ہے۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور نہایت آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہی ہوگے تمام مسلمان اس ٹائم پر کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کریں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس قوم سے یجوج مجوج مراد ہے۔ اب یجوج مجوج کا ذکر قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے، اسپیشلی سورہ کہف میں ان کا ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے۔ یجوج مجوج جو کہ پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے، ادھر ذوالقرنین نے ان کو تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر اس راستے کو بند کر دیا تھا، اور یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت مستحکم دیوار ہے ایک، اور قیامت کے قریب جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یجوج مجوج دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، کہ جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی بھی تھا کیا؟ یجوج مجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کریں گے کہ جس کی وجہ سے تمام یجوج مجوج جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور جب یجوج مجوج مر جائیں گے تو ان کے جسم سے ایک ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ لوگ اس سے بہت پریشان ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے، اور وہ ان یجوج مجوج کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھینک دیں گے کہیں اور پھر موسلا دھار بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس جگہ کو بالکل صاف کر دیں گے، اور وہ بارش پوری زمین کو دھو کر صاف شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ اب ہم قیامت کی 5ویں نشانی دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں نشانی کون سی ہے قیامت کی؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ نارملی مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ سورج تب مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، تب انسان کی کوئی بھی توبہ استغفار قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ہم قیامت کی 6ٹھی بڑی نشانی کا ذکر کر لیتے ہیں، جو کہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ قیامت کی یہ ایک بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس واقعے کے کچھ روز بعد مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ واقع ہے صفا،
وہ پہاڑ پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بہت تیزی سے زمین میں پھرے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور یہ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا، جس سے ایمان والوں کا چہرہ جو ہوگا وہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے کافروں کا چہرہ سارا میلا کچیلا ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کے اس مجمع میں جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں ان کا فرق واضح ہو جائے گا۔ اب ہم قیامت کی اگلی نشانی دیکھ لیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا۔ اب یہ جو دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اس دابۃ الارض کے واقعے کے کچھ روز بعد ہی جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں ایک دانہ سا نکلے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں بھی چھپا ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا، اور اب روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے، اور یہی برے لوگ ہوں گے جو کہ رہ جائیں گے زمین پر اور ان کو قیامت کا سارا منظر دیکھیں گے۔ اب قیامت کی ہم اگلی ایک بہت اہم نشانی کا ذکر کر لیتے ہیں، جو کہ ہے حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور زمین پر صرف کافر ہی رہ جائیں گے تو اس ٹائم پر حبشیوں کی حکومت ہوگی اس زمین پر، اور حج وغیرہ سب بند ہو جائے گا، قرآن مجید دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور اب جب حبشیوں کی حکومت ہوگی تو حبشہ کا رہنے والا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا شخص بیت اللہ کو گرا دے گا۔ یہ بھی ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب اگلی قیامت کی ہم نشانی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا جو شام کا ملک ہے وہاں پر لوگوں کے رہنے کے اسباب پیدا ہوں گے، اور شام میں حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں کا رخ کریں گے، اور پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو شام کی طرف ہانکے گی، اور جب تمام لوگ شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی، اور اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ اسی حال میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔